أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، محرم الحرام کی ابتدا سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے اور ان کی وفادارییں، ان کے اخلاص اور ان کے ایمان اور ان کی جانثاریوں کا تذکرہ آپ سنتے رہے ہیں۔ آج اس پچھلے موضوع کے برعکس سورۃ الاحزاب کی اس آیت کو آج کی گفتگو کا، خطبے کا عنوان بنا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ اور یہ عنوان اس لیے بدلنا پڑا کہ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں 7 ستمبر کی تاریخ ایک اہم تاریخ کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں قادیانیت کے شجرہ خبیثہ کا مداوع، اس کی بےخونی اور ان کی نامرادی کا اظہار۔ علماء کرام تو جب سے یہ فتنہ ابتدا ہوا تھا اسی وقت سے اس کی ضلالت، اس کے زیغ اور اس کے کفر کا فتویٰ لگاتے ہی رہتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی مولویوں کا تو کام یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کافر بناتے رہتے ہیں۔ وہ یہ بات کہتے ہیں، حالانکہ کسی کو کافر کہنا بہت بڑا خطرے کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس کو کافر کہا جائے اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر یہ کہنے والا کافر ہوتا ہے۔ اندازہ کیجئے یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ علماء نے اگر غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت کو کافر کہا ہے تو ان براہین اور دلائل کی روشنی میں کہا ہے جو بے شمار قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں پائے جاتے ہیں۔ وہ کافر کیوں ہیں یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میرا موضوع یہ آج کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے حبیب سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا ہے۔ کس پس منظر میں یہ بات ہے، ذرا نہایت اختصار کے ساتھ یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی اولاد ہوئی طیب بھی، طاہر بھی، قاسم بھی، جو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھی، مگر بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، تینوں بیٹوں میں۔ پھر سیدہ ماریہ قبطیہ کے ہاں اللہ ذو الجلال نے ایک بیٹا عطا فرمایا، ابراہیم علیہ السلام، مگر ابراہیم بھی شیر خارگی کے عالم میں بچپن ہی میں اس کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی کوئی نرینہ اولاد نبی علیہ السلام کی نہیں تھی۔ البتہ بیٹیاں بچیں، حضرت زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء ہیں، حضرت رقیہ ہیں، یہ 4 بیٹی ہیں۔ زینب ابو العاص سے نکاحی گئیں، جو غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اور رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا، اور سیدہ فاطمہ الزہراء کا نکاح حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ مگر اللہ کی شان یہ کہ باقی 3 بیٹیوں کی اولاد نہیں بچی، نہیں ہوئی، صرف ابو امامہ کے بطن سے، یعنی حضرت زینب کے بطن سے ایک بیٹی ہوئی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ مگر آپ کی اولاد سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت ام کلثوم، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی۔ یوں نبی علیہ السلام کا سلسلہ نسب ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں۔ البتہ نبی علیہ السلام کے ایک متبنہ تھے، حضرت زید بن حارثہ۔ انہوں نے جس وفاداری کا مظاہرہ کیا تھا، نبی علیہ السلام نے انہیں اپنا بیٹا کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور کہا جاتا تھا انہیں زید بن محمد، زید بن محمد کے نام سے انہیں پکارا جاتا تھا۔ لیکن اسی صورت احزاب کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہیں، ادعوہم لآبائہم، جو ان کے والدین ہیں، باپ ہیں، ان کے نام سے پکارو، دوسرے کے نام سے نہ پکارو، دوسرے کے نام سے نہ پکارو۔ نبی علیہ السلام نے روک دیا کہ اللہ نے روک دیا، متبنہ تو تھا ہی، بیٹا تو منہ بولا بیٹا تو تھا ہی، سکا بیٹا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اسی بیٹے سے، یعنی زید کے ساتھ پہلے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جاش کے ساتھ۔ حضرت امیمہ یہ حضرت عبداللہ کے بہن تھی، نبی علیہ السلام کی گویا کہ پھوپھی تھی، پھوپھی کی بہن امیمہ، ان کی بیٹی تھی زینب بنت جاش۔ پہلے تو ان سے نکاح کیا اللہ کے حکم سے، یہ تفریق ختم کرنے کی وجہ سے کہ دین اسلام میں اونچ نیچ کا کوئی مسئلہ نہیں، کہاں ہاشمی اور قریشی خاندان کی بیٹی اور کہاں ایک غلام۔ نبی علیہ السلام نے ذات پاک کا مسئلہ ختم کرتے ہوئے اپنے غلام کے ساتھ پھوپھی کی بیٹی کا نکاح کر دیا، لیکن کرنا قدرت کا، وہ نبھا نہ ہو سکا۔ نبی علیہ السلام کے روکنے اور مشورہ بار بار دینے کے باوجود
حضرت زید نے زینب کو طلاق دے دی، اور اس کے بعد ہوا کیا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر لی۔ جب زینب سے نکاح کیا تو شور مچا، منافقوں نے بھی، یہودیوں نے بھی، اور دوسرے سازشی ذہنوں نے بھی، کہ دیکھو جی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے سے کی اپنی بہو سے نکاح کر لی ہے، محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اعتراضات کا جواب دیا، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ اگر نکاح کرنا ہی تھا تو اتنی جلدی تھی کیا کہ ادھر زید نکاح طلاق دیتے ہیں اور عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لیتے ہیں نبی علیہ السلام، اتنی جلدی کیا ہوا؟ کیا فوراً نکاح کر لیا عدت گزرنے کے بعد؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی واقعے اور اسی حالات کے تناظر میں پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تم میں سے کسی کے باپ، مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ جب باپ نہیں ہے تو پھر یہ بہو بھی نبی علیہ السلام کی نہ ہوئی، بہو نہ ہوئی۔ جب بیٹا نہیں ہے تو بہو بھی نہیں ہے۔ اب یہ سوال کہ جناب اتنی جلدی کیوں تھی، اس کا جواب آگے دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جاہلیت کے دور میں جو حلال حرام ہوئے ہیں اور جو حرام حلال ہوئے ہیں، یہ نبی ان کا نکھیڑ کرنے کے لیے، ان کو جدا کرنے کے لیے، ان کی وضاحت کرنے کے لیے یہ نبی میں نے بھیجا ہے۔ تم نے اس رشتے کو حلال حرام سمجھا تھا، یہ رشتہ حرام نہیں حلال ہے، بات سمجھے نا، یہ رشتہ حلال ہے۔ دوسری بات یہ، یعنی اپنی پھوپھی کی بیٹی سے نکاح کرنا درست ہے، اور وہ بہو تھی ہی نہیں، اس لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا وہ بہو کے ساتھ نکاح کرنے کے زمرے میں آتا ہی نہیں۔ اور اس مسئلے کی وضاحت اس لیے ضروری کہ یہ خاتم النبیین ہے، ان کے بعد تو کوئی نبی اور آنا نہیں جس نے اس مسئلے کی وضاحت کرنی، چونکہ اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے، نہ اللہ ذو الجلال کی طرف سے کوئی وحی آنا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے نکاح کروا کے بات کو واضح کر دیا، اور عملی مظاہرہ بھی کروا دیا۔ جس بات کا آپ حکم دیتے ہیں، مسئلہ بتلاتے ہیں، نبی علیہ السلام اس پر عمل کر کے بھی بتلاتے ہیں۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا پس منظر، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین فرمایا۔ اور میں یہ بات عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نبوت بھی عجیب انداز سے عطا فرمائی، اور خاتم النبیین ہونے کا اعلان بھی کمال کیا۔ پہلے تو یہ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انبیاء سے عہد لیا، وعدہ لیا، وعدہ کرو، عہد کرو، میثاق باندھو میرے سے، تمہاری نبوت کے دوران میرا نبی آئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آئے تو اب تمہاری نبوت نہیں، اس میرے نبی محمد کی نبوت ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اب تم نے اپنی نبوت کو ماننے کی دعوت نہیں دینی، اب تم نے محمد رسول اللہ کی نبوت کو ماننے کی دعوت دینی۔
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، دعوت ہی نہیں دینی بلکہ مشکلات میں ان کا ساتھی بھی بننا ہے۔ اب ان کا جھنڈا تم نے بلند کرنا ہے، اب تمہارا جھنڈا پھریرا نہیں لہرائے گا، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہرائے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یعنی پہلے تو نبیوں سے یہ عہد لیا نبی علیہ السلام کے بارے میں، اور پھر آپ کو نبوت دی، تو نبوت کے بارے میں بھی فیصلہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس عذاب کی صورت میں نہیں صرف کیا، یہ تو ہمارے سامنے اظہار ہے، یہ اظہار تو ہمارے سامنے ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی بنایا تھا جس وقت ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی بوئی جا رہی تھی، اس وقت اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اور پھر یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے نہیں بلکہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے، اور زمین و آسمان کے بھی 50,000 سال پہلے، صحیح مسلم کی روایت، اللہ ذوالجلال نے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں مخلوق میں سے قلم کو پیدا کیا، اور قلم سے کہا اکتب، لکھو۔ کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ ہونا ہے قیامت تک سب لکھ دو۔ اب یہ قلم چلا اللہ کے حکم سے، اور جو کچھ ہونا تھا، جو فیصلے ہونے تھے، جس نے آنا تھا، جس نے جانا تھا، جس کو جو ملنا تھا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے صحیفہ تقدیر میں لکھ دیا، جس کو ہم تقدیر کا صحیفہ کہتے ہیں۔ یہاں عام ساتھی ایک اشکال کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی تقدیر کی وجہ سے تو پھر ہم بنے ہوئے ہیں، مجبور ہے۔ لیکن بھائی مسئلہ یہ نہیں، تقدیر اللہ کا علم ہے۔ یوں سمجھیے آسان لفظوں میں، انسان تاریخ لکھتا ہے ماضی کی، انسان تاریخ لکھتا ہے ماضی کی یا زیادہ سے زیادہ حال کی، کبھی قرائن کی بنا پہ مستقبل کے پیشین گوئیاں کر دیتا ہے، کبھی وہ سچی نکلتی ہیں، کبھی جھوٹی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کا علم سچا ہے، اللہ کا علم قابل ہے، اللہ سے سچا اور کوئی نہیں ہے۔ گویا اللہ ذوالجلال نے مستقبل کی یہ تاریخ لکھی، انسان لکھتا ہے ماضی کی تاریخ۔ اللہ ذوالجلال نے انسانوں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ان کی تقدیریں لکھ دی کہ یہ کریں گے، کب کون آئے گا اور کب کس وقت کوئی جائے گا، ہر ایک کو کیا ملے گا، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا۔ جب یہ لکھا ہے تو ماننا چاہیے نا کہ نبی علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کا اعلان بھی صحیفہ تقدیر میں ہو چکا تھا۔ آپ کی نبوت کا بھی اور آپ کے ختم نبوت کا اعلان بھی کب صحیفہ تقدیر میں ہو چکا تھا۔ ہمارے سامنے وحی کے ذریعے اس کا اعلان اور اس کا اظہار سورۃ الاحزاب میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور خاتم کس کو کہتے ہیں؟ یہ خاتمہ سے آپ ذرا سمجھیے، خاتم کے معنی ختم کرنے والا، ختم کے معنی مہر بھی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، یہ بول نہیں سکیں گے۔ جس پر مہر ہوتی ہے وہ بول نہیں سکتا، جس پہ مہر ہے اس کو دین حضرت محمد رسول اللہ کے سمجھانے کے باوجود بھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ بات سمجھ گئے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، ان کے زبان پر کیا ہے؟ مہریں اللہ نے لگا دی۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا سواء علیک انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان پر مہر لگ چکی۔
کیا مطلب؟ سلسلہ بند ہو چکا؟ اب خاتم کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ اب نبوتوں کا دروازہ بند ہو چکا، دروازہ بند کر کے آپ اس کو سیل بند کرتے ہیں، اب اس کو اسی وقت کوئی کھولے گا جو اس کو سیل بند لگانے والا ہے۔ سیل بند کس نے لگائی ہے؟ اللہ نے لگائی ہے۔ جب اللہ نے لگا دی تو اس کو کھولنے والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اب اگر کوئی کھولے گا تو وہ کون ہوگا؟ وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ جس طرح خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آئیں گے توڑنے والے لیکن وہ سب جھوٹے ہوں گے اور دجال ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ لفظ بولتے ہیں ختم تو القرآن ہے، میں نے قرآن کو ختم کر دیا، کیا مطلب؟ مکمل کر دیا۔ ختم کے معنی مکمل کرنا بھی ہے، ختم کے معنی مکمل کرنا بھی ہے۔ اور ختم ایک چیز پہلے ہوتی ہے بعد میں ختم ہو جاتی ہے۔ میرے پاس 100 روپیہ تھا، اب ختم ہو گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا 100 روپیہ تھا، خرچ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اسی طرح پہلے نبی تھے، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک پہلے نبی تھے لیکن اب ختم ہو گئے۔ اسی طرح پہلے انبیاء علیہ السلام تھے لیکن وہ قصر نبوت اب مکمل ہو گیا۔ ختم کے معنی کیا ہے؟ تکمیل میں کے بھی، مکمل ہونے کے بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ مکان بناتے ہیں، تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ مکان مکمل ہو گیا، تعمیر ختم ہو گئی۔ بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام نے نبوت کے مکان کی تشبیہ دی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ۔ فرمایا کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال یوں سمجھو کہ کسی نے ایک گھر بنایا، ایک محل بنایا، سارا محل بن چکا لیکن کونے میں ایک پتھر رکھنا باقی ہے، ایک اینٹ باقی ہے۔ فرمایا الا موضع لبنۃ من زاویہ، کونے کا ایک جگہ، ایک خالی جگہ پتھر رکھنے کی، اینٹ رکھنے کی، وہ باقی۔ فرمایا فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں بڑا عجیب محل ہے، بڑا خوبصورت محل ہے۔ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبَنَةُ، اور وہ کہتے ہیں یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ یہ نظر سے بچانے کے لیے یہ جگہ چھوڑی گئی ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق نقد چھوڑ دیا گیا ہے یہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں، تورات میں آج بھی نبی علیہ السلام کو کونے کا پتھر کہا گیا ہے۔ تورات میں آج بھی، جس کو آپ محرف مانتے ہیں اور ہم محرم مانتے ہیں، اس میں نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی کو جو ہے وہ کونے کا پتھر کہا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ الا موضع لبنۃ من زاویہ، ایک کونے میں ایک پتھر کی جگہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فانا اللبنہ وانا خاتم النبیین، وہ آخری پتھر میں ہوں اور میں خاتم النبیین۔ صرف پتھر ہی نہیں کہا بلکہ خاتم النبیین بھی فرما دیا کہ میں آخری وہ پتھر میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا محل نبوت مکمل، محل نبوت مکمل۔ اب اس میں کسی اور کی اینٹ رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایک دوسرا پہلو دیکھیے کہ یہ ختم نبوت کا اعلان ہوا کیوں؟ کہتے ہیں یہ تو ایک اعزاز ہے،
یہ اکرام ہے امتوں کا، یہ استدلال ہے قادیانیوں کا۔ اللہ ذوالجلال نے بنی اسرائیل پر احسان جتلایا ہے کہ میں نے تمہارے اندر نبیوں کو بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، امت میں نبیوں کا ہونا اعزاز ہے، اکرام ہے۔ اب اگر سوال یہ ہے کہ اس امت میں نبی نہیں ہے تو یہ امت اس اعزاز اور اس اکرام سے محروم ہو گئی۔ اعتراض سمجھے آپ کہ یہ امت اس اعزاز اور اس اکرام سے محروم ہو گئی، جس سے یہ لازم آئے گا کہ پہلی امتیں ان میں وہ اپنے درجے اور مرتبے کے اعتبار سے فائق تھیں معاذ اللہ اس امت کے نسبت، کیونکہ وہاں سلسلہ نبوت جاری رہا اور اللہ ذوالجلال نے ان کو اس اکرام اور انعام سے نوازا اور اس امت کو محروم کر دیا اس انعام اور اس اکرام سے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ اور ہے اس میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء جو آئے تھے وہ پوری کائنات کے لیے نہیں تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک وہ ایک قوم کے لیے تھے۔ آپ سورۃ شعراء پڑھیں، سورۃ قصص پڑھیں، جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ذکر خیر ہے، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صالح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور دوسرے انبیاء کا تذکرہ بھی اسی طرح حضرت موسیٰ کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ یعنی پہلے انبیاء ان کی قوم کی طرف ہیں، لیکن حضرت محمد رسول اللہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یہ قوم کے لیے نہیں، یہ عرب کے لیے نہیں، حجاز کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری انسانیت کے لیے، جہاں جہاں بھی انسان بستا ہے ان کے لیے میں نبوی ہوں۔ اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا ایک اور مقام پر سورۃ الاعراف میں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگوں میں تمہیں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، جمیعہ سب کی طرف، تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ بھیجا کس نے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو آسمانوں کا اور زمین کا مالک ہے۔ جہاں جہاں اللہ ذوالجلال کی بادشاہت ہے وہاں ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی اثر ہے۔ جس طرح اللہ ذوالجلال، اور یہ بات علماء کے ہاں زیر بحث ہے کہ آپ انبیاء فرشتوں کے بھی رسول تھے یا نہیں، جن و انس کے تو تھے، وہ کہتے ہیں حیوانات کے بھی ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں کے بھی ہیں۔ اس آیت میں کیا کہا کہ اس اللہ نے بھیجا ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا بادشاہ ہے، اس نے بھیجا ہے۔ جس طرح اس کی بادشاہت سب کے لیے ہے، اسی طرح میری رسالت بھی اس بادشاہ کے نمائندہ ہونے کے اعتبار سے سب کے لیے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ میری رسالت یہ خاص ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفرقان کی پہلی آیت میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، للعالمین نذیرا۔ اب یہاں غور کیجئے، یہ وہی عالم ہے جو الحمدللہ رب العالمین میں ہے، جو الحمدللہ رب العالمین میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بابرکت ذات ہے جس نے قرآن کو فرقان کو اپنے بندے پہ نازل کیا، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ تمام جہان والوں کے لیے جو ہے آپ نذیر بنے۔ آپ کی نبوت عرب کے لیے نہیں، یا آپ کی نبوت حجاز والوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی نبوت عام ہے۔ جس طرح رب کی ربوبیت عام ہے،
اس مالک نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے، اور اس نمائندے کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو، اپنے پیغامبر کو وہ سب کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ حدیث میں بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری میں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں وہ اوتی تو خمسن لم یؤتہن احد من الانبیاء، مجھے 5 چیزیں اللہ ذوالجلال نے ایسی عطا فرمائی ہیں کہ پہلے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں دی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کو وہ اعزاز اور اکرام اللہ نے ان کو عطا نہیں فرمایا، اور ان میں سے ایک یہ ہے وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، فرمایا پہلے انبیاء اپنی قوم کے لیے خاص ہوتے تھے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ اس لیے آپ کی نبوت اور رسالت چونکہ عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے، اس لیے اب کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ وہاں ضرورت تھی، بلکہ ایک نبی کی موجودگی میں دوسرا نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون بھی نبی ہیں، حضرت ابراہیم ہے تو ساتھ پڑوس میں حضرت لوط بھی نبی ہیں۔ ایک ہی وقت میں نبی آتے رہے، لیکن نبی علیہ السلام کے بعد نہ آپ کی زندگی میں نہ آپ کے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں، یہ بعدی یہ آپ کے انتقال کے بعد کو بھی شامل ہے، اور آپ کے کہیں اور جگہ چلے جانے کے بعد بھی شامل ہے۔ بات کا مسئلہ سمجھ لیں، لا نبی بعدی، میرے بعد، میں جا رہا ہوں میرے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں جا رہا ہوں ہارون میرے بعد تم نگہبانی کرنا، سمجھے بات؟ میں جا رہا ہوں میرے بعد تم نگہبانی کرنا، یا یہ کہ اب میرے بعد، میرے انتقال کے بعد تم ان کی پیروی کرنا۔ لیکن نبی علیہ السلام گئے ہیں، اور وہاں ایک عرصہ لگا ہے، مہینے سے زیادہ، گھر میں حضرت مدینہ میں حضرت علی کو ٹھہرا کے گئے ہیں، اور کہا ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تیری حیثیت اسی طرح ہے جس طرح میرے موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون تھے۔ حضرت ہارون کو سپرداری کر کے گئے تھے اپنی امت کی، بنی اسرائیل کی، لیکن اس سے ایک غلط فہمی کا کوئی شکار ہو سکتا تھا، اسی غلط فہمی کا ازالہ ساتھ فرما دیا الا انہ لا نبی بعد، مگر یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں جا رہا ہوں میرے بعد کوئی نبی، میں جا رہا ہوں تو میرے بعد نبی نہیں ہو، نہ میری حیاتی میں، میرے عدم موجودگی میں، اور نہ میرے انتقال کے بعد لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبھی، ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دین، جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ کامل اور مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے کا دیا ہوا دین کامل ہے، مکمل ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ فرماتے ہیں صدق سے اور عدل سے بھرے ہوئے کلمات میرے مکمل ہو چکے۔ جب اللہ کی شریعت مکمل ہو چکی، اللہ کا دین مکمل ہو چکا، تو مکمل ہونے کے بعد کسی اور کی گنجائش نہیں۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ایک ہے ہوتا ہے اکمال، ایک ہوتا ہے اتمام، اور ایک ہوتا ہے اکمال، ایک ہوتا ہے اتمام۔
اکمال ہوتا ہے اجزاء میں اور اتمام ہوتا ہے اوصاف میں. بات سمجھے؟ اکمال ہوتا ہے اجزاء میں. کوئی جز دین نام کا ایسا نہیں ہے جو باقی رہا ہو. بات سمجھے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. کوئی جزء دین کی ایسی نہیں ہے جو باقی رہ گئی ہو. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اور دین کی کا کوئی وصف ایسا نہیں ہے، خوبی ایسی نہیں ہے جو باقی بچی ہوئی. جتنی خوبیاں تھیں وہ بھی آ گئی، جتنے اجزاء تھے وہ بھی آ گئے. اسی لیے تو آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا. میں تمہیں ملت بیضاء دے کے جا رہا ہوں، روشن ملت دے کے جا رہا ہوں، جس کی رات بھی دن کی طرح واضح ہے. جس کی رات بھی دن کی طرح کیا ہے؟ واضح ہے. اس لیے اللہ ذوالجلال نے اتمام اور اکمال کر دیا. اب اس کے بعد کسی اور دین کا کوئی تصور، کسی اور وحی کا کوئی تصور، کسی اور پیغام کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. آگے دیکھیے، تیسری چیز یہ، دین پہلوں کو بھی دیا لیکن ان کی حفاظت نہ ہوئی. ان کی حفاظت نہ ہوئی، تحریف ہوئی. خود انہوں نے مسائل لکھ لکھ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف منسوب کر دیے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. خود لکھتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لیکن یہاں اللہ ذوالجلال نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، ایک ایک شوشہ محفوظ ہے، اس کی زبر اور زیر محفوظ ہے. اس کے بڑے دلائل ہیں، کبھی بات کیا کرتا ہوں اس موضوع پر بھی، لیکن صرف ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں. آپ کبھی قرآن مجید پڑھیں، جائزہ لیں. اللہ ذوالجلال نے یہی نعمت کا لفظ دو انداز پہ قرآن مجید میں لکھا ہے. ایک یا رحمت کا لفظ، ایک تا، جس طرح ہم تا لکھتے ہیں، الف با تا، با کی طرح اوپر دو نقطے. اور کئی جگہ ہے گول تا، کئی جگہ ہے گول تا. یہ رسول خط ہے قرآن مجید کا. اب کوئی کسی نے آج تک اس تا کو ایک جیسا قرآن مجید میں نہیں لکھا. جس طرح اس وقت تھا اسی وقت آج بھی اسی طرح ہے. آج بھی اسی طرح ہے جس طرح اس وقت تھا. یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کے ہم نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ. کسی نے اس میں ایک شوشے کا نہ اضافہ کیا ہے نہ کمی کی، اللہ کے فضل و کرم سے، اور نہ ہو سکتی. کیوں؟ اس کا محافظ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ اکبر. یہ بڑا وسیع الذیل عنوان ہے، لیکن اسی پہ ختم کرتا ہوں. اور چوتھی بات اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس پر عملی مظاہرہ پوری دنیا کے ساتھ وہ بھی موجود ہے. دین کامل، دین محفوظ، دین سب کے لیے، اس کا عملی نمونہ بھی موجود. آج اسلام کی تعلیمات کو سن کے یورپ کہتے ہیں اس کا عملی نمونہ دکھاؤ. ہے نا یہ سوال؟ اس کا عملی نمونہ بھی دکھلاؤ. ہم کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں. اب اگر امت اس عملی نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے، لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضرت محمد رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. نمونہ بھی موجود. کرنا کس طرح ہے، سپہ سالار کس طرح ہے، نماز کس طرح ہے، حج کس طرح ہے، زکوٰۃ کس طرح ہے، باپ کیسے ہے،
خامد کیسے ہے، ایک قاضی کیسے ہے، ایک تاجر کی حیثیت کیسے ہے۔ یہ سارا نمونہ حضرت محمد رسول اللہ کی زندگی میں موجود۔ جب یہ سارے لوازمات موجود تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت بھی باقی نہیں۔ اب کسی اور نبوت کا انعام، اس کا تصور بھی ختم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے، نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات ہے، وہ مجھے مولانا رفیق صاحب مدن پوری رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، وہ فرمایا کرتے تھے، شعر پڑھا کرتے تھے، کیڑا نقص تسی نبی وچ ڈٹھا کہ نبیوں نسبت توڑی، کیڑا نقص تسی نبی وچ ڈٹھا کہ نبیوں نسبت توڑی، نسبت توڑ مدینے والو قادیاں دے ول جوڑی۔ کیڑا نقص ہے؟ کامل ہے، مکمل ہے، کوئی نقص نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کامل نبی کی تابعداری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کے مقام اور مرتبے کو بھی سمجھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔